میرے خدا میرے لفظ و بیاں میں ظاہر ہو، اسی شکستہ و بستہ زباں میں ظاہر ہو، میں سرخرو نظر آؤں کلام ہو کہ سکوت، تیری عطا میرے نام و نشان میں ظاہر ہو۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں زین خان، اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات، اور جس میں ہم آپ کی بات کیا کرتے ہیں، اور ہمارے ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی ایسے گیسٹ آتے ہیں کہ جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکیں، اور آپ کو اور ہمیں اپنی زندگیوں میں اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عمارہ خالد، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ ٹرینر ہیں اور پنجاب یونیورسٹی میں ٹیچنگ کے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم تھینکس فار کمنگ۔ مائی پلیجر۔ میم پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ٹریننگ کی بات کی جاتی ہے، ایک عام شخص کو سمجھانے کے لیے کہ ٹریننگز کیا ہوتی ہیں اور ایک ٹرینر کا کام کیا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے 3 سال پہلے ایز سچ پتہ نہیں تھا کہ ٹریننگ سیشنز کیا ہوتے ہیں، ان کے آؤٹ کمز کیا ہوتے ہیں، اور ٹریننگ ایکچولی کیا چیز ہے، ایک ٹرینر کا کام کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو زین، آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے بولا لفظ ٹریننگ اور لفظ ٹرینر، یہ واقعی میں آج کل جو ہے بڑا ان فیشن ہے، اسپیشلی اگر ہم بات کریں پاکستانی کارپوریٹ سیکٹر میں اور پاکستانی ایجوکیشنل کلچر کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں۔ اب ایگزیکٹلی 2 ٹرمز ہیں، ایک ٹرینر ہے اور اس سے نکلتی ہے جو وہ کام کرتا ہے، جو اس کی ایکشنز ہیں، جو اس کی پرفارمنس ہے، جو اس کی جاب ہے، وہ ہے ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ ٹرینر جو ہے بیسیکلی ایک فیسیلیٹیٹر ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کام کس طرح سے کرنے ہیں، یا اس سے خاص کام کرنے کے لیے کون کون سے اسکلز جو ہیں وہ ضروری ہیں۔ اور جب اس کی جو ہم کہتے ہیں کہ ایک کمبینیشن بنتا ہے ان سب چیزوں کا، تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے ٹورڈس ٹریننگ، ٹھیک ہے۔ ٹریننگ یعنی کہ وہ ایک سیکٹر ہے جہاں پہ آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کا جو موٹو ہے، جو آپ کا ایمبیشن ہے، وہ لرننگ ہوتی ہے، لرننگ اینڈ دین اس کے بعد ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک نیا اسکل سیکھا، کچھ ایسے اسکلز ہیں جو آلریڈی گاڈ گفٹیڈ ہوتے ہیں، نیچرل ہوتے ہیں، بٹ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پالش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب ہم ان کو لرن کر لیتے ہیں ان اسکلز کو، اس کے بعد ان کو ڈیولپمنٹ ان کی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اور ایگزیکیوشن بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو ٹرینر اور ٹریننگ آپ کو بیسیکلی ہیلپ کرتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے ان اسکلز کو پالش کرنا ہے، ان کو کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اس کو مارکیٹ میں جا کے ایگزیکیوٹ کرنا ہے۔ جی اچھا، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویشچن کیا جاتا ہے کہ ٹرینر اور پبلک اسپیکر میں جو ہے بیسیکلی فرق کیا ہے، یا ٹرینر بھی پبلک اسپیکر ہو سکتا ہے، یا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ ہاں جی زین، بالکل فرق ہے، اور کافی ویوڈ اس کو ہم کہیں گے کہ ڈفرینس ہے دونوں کے اندر۔ ٹرینر جیسے میں نے کہا کہ فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، آپ کو گائیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک خاص ٹاسک اس کو دیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم ایک کارپوریٹ ٹرینر کی بات کرتے ہیں، اور اس کے اندر اگین میں بتاتی چلوں کہ 2 بیسکلی طرح کے ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگز ہوتی ہیں، ہارڈ ٹریننگز اینڈ سافٹ اسکلس ٹریننگز۔ ہارڈ جو ٹریننگز ہوتی ہیں ان کو ہم بیسکلی جیسے اکاؤنٹنگ کہہ لیں آپ، فائنینس ہے جس کے اندر ڈفرینٹ میکینکس آ گئے، یعنی کہ جس کے اندر ہمارا آئی کیو، ہمارا انٹیلیجنس، ہماری اسمارٹنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہمارا لیفٹ سائڈ آف دا برین ہے، جس کو ہم لاجیکل باکس بولتے ہیں ہمارے دماغ کا، اس کے ساتھ جو ہم کام کرتے ہیں وہ بیسکلی جو ساری اسکلز ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہارڈ کور قسم کے وہ اسکلز ہوتے ہیں، ان کو ہم ٹیکنیکل اسکلز یا ٹیکنیکل ٹریننگز بولتے ہیں۔ اسی طرح جو سافٹ اسکلز ہوتے ہیں جس کے اندر ہم نیٹ ورکنگ کو لے آتے ہیں، نیگوسیشن اسکلز آ جاتی ہیں، ہماری انٹرپرسنل کمیونیکیشن آ جاتی ہے، یہ وہ سارے اسکلز ہیں جو کہ ہمارے ایموشنل انٹیلیجنس یعنی کہ ای کیو کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ فار انسٹنس اگر آپ سافٹ اسکلز کی ہم بات کرتے ہیں، اور آپ نے ایک گروپ ہے اس نے کمیونیکیشن کے اوپر ٹریننگ لینی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ایک ایسے ٹرینر کی ضرورت ہوگی جو ایکسپرٹ ہوگا کمیونیکیشن اسکل پہ، ایک ہارڈ کور قسم کا ایک پروگرام ڈیولپ ہوگا جو ڈفرینٹ اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ فوکس کر رہا ہوگا ایسی ساری چیزوں پہ جو آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہوں گی، کچھ اس طرح کے سیشن کو اس طرح سے ڈیزائن کیا جائے گا کہ آپ 1 دن کے اندر یا 2 دن کے اندر آپ کو کمانڈ ہو جائے کمیونیکیشن اسکلس کے اوپر۔ جبکہ پبلک اسپیکر جو ہے بیسیکلی ہی از مور لائک اے موٹیویشنل اسپیکر،
ٹھیک ہے, جو کہ ایک پلیٹ فارم پہ جاتا ہے, 10 منٹ آدھا گھنٹہ ایک ٹاپک کے بارے میں بولتا ہے, تھوڑا بہت اویئر کرتا ہے, اپنے خیالات کے بارے میں بتاتا ہے, ریفلیکشن دیتا ہے اس ٹاپک کے بارے میں اور آ جاتا ہے. اس کا کام بیسیکلی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا نہیں ہے, اس کا کام اپنا جو اس کا ریویو ہے کسی چیز کے بارے میں, اس کی جو اپنی ذاتی رائے ہے جسٹ وہ کنوے کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کا کام وہاں پہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ٹرینر جو ہے وہ ایک فل فلیج آپ کہہ رہے ہیں جس طرح ایک ٹیچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ گائیڈ کر رہا ہے, وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, وہاں پہ کھڑا ہو کے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ جو اس کی آڈینس ہے وہ کیا کر رہی ہے. مطلب موٹیویشنل اسپیکر کا کام ہے کہ آپ کے اندر جو کریج ہے اس کو ابھارنا, آپ کے اندر جو میں بالکل اس طرح سے کہوں گی کہ جو سوئی ہوئی کریج جو ہوتی ہے اس کو جگانا, ٹھیک ہے, کیونکہ موٹیویشن اسپیکر پاکستان میں بہت زیادہ کانسیپٹ ہے کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر دو گے, لیکن اگر کوئی انسان خود موٹیویٹ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اس کو ایک موٹیویشنل لیکچر کے اندر لے کے جا کے کس طرح سے آپ موٹیویٹ کر سکتے ہو. یہ تو سب سے پہلے آپ کی اپنی انٹینشنز ہیں. اگر آپ کی انٹینشنز ہیں کہ آپ نے موٹیویٹ ہونا ہے, کچھ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے ریفریش ہونا ہے, اپنی تھنکنگ کو, اپنے جذبوں کو ریفریش کرنا ہے, تبھی آپ ہو سکتے ہو, ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور سوال لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک موٹیویشن سیشن لیتے ہیں, جا کے موٹیویشنل سیشن کسی اسپیکر کا, ہمارے اندر کریج 1-2 دن کے لیے تو بہت زیادہ آ جاتی ہے, اس کے بعد ہم پھر اپنے اسی اسٹیٹ میں آ جاتے ہیں جہاں ہم پہلے 2-3 دن 4 دن پہلے تھے. ٹھیک ہے, یہ تو دیکھیں سائیکلوجیکل اسپیکٹ ہے انسان کا. جب تک چیزیں بار بار ڈرل نہیں ہوں گی, ان کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں ہوگی, آپ کو ان چیزوں کی پریکٹس نہیں کرائی جائے گی, ٹھیک ہے, آپ اس کو ہیبٹ نہیں بناؤ گے جب تک, تو آپ ان چیزوں کو بھول جاؤ گے. اور ہم میں سے دیکھیں گے, ہم اس طرح کا کوئی لیکچر لے کر آتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز اچھی چیز سیکھتے ہیں, تو ہم اس پہ کتنا پریکٹس شروع کر دیتے ہیں یا اس کو اپنی ہیبٹ بنانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے کہ موٹیویشن از سیم لائک اے بیدنگ. اگر آپ جیسے روز آپ کے لیے نہانا ضروری ہے, اگر آپ کو نہیں جی مہینے میں 1 دفعہ نہا لیا تو بہت ہے, ٹھیک ہے, مہینے میں 1 دفعہ موٹیویشن لے لی تھی یا 1 دفعہ سوچ لیا تھا کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہوتا. سیم لائک بیدنگ, یو ہیو ٹو ٹیک دا موٹیویشن ایوری ڈے, اور ضروری نہیں ہوتا کہ موٹیویشن آپ کسی سے جا کے لیتے ہو. بیسٹ موٹیویٹر آپ اپنے خود ہوتے ہو. بیسٹ موٹیویٹر آپ کا جو ہے, آپ کو قرآن دیا گیا ہے, وہ کتاب ہے آپ جہاں سے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے. اور اگین پھر ظاہری بات ہے کہ ڈفرینٹ وسیلے اللہ تعالیٰ بناتا ہے, اور اگر آپ کو کوئی انسپائر کرتی ہے, کوئی پرسنالٹی, کوئی موٹیویشن اسپیکر آپ کو انسپائر کرتا ہے, تو ڈیفینیٹلی باقی موٹیویشن آپ کو وہاں سے ملے گی. بٹ اگر آپ خود تیار ہو موٹیویشن لینے کے لیے, خود آپ اپنی عادتیں چینج کرنے کے لیے تیار ہو, وہ جو ری انفورسمنٹ کا سارا پروسیجر ہے, اگر آپ اسے گزرنے کے لیے تیار ہو, تو پھر یہ موٹیویشن آپ کو ملے گی. ادروائز پھر وہ یہی ہوگا کہ 2-3 دن بھی وہ شاید مشکلوں سے ہی لاسٹ کرے, ہارڈلی وہ 2-3 گھنٹے ہی لاسٹ کرے گی. اچھا میم, آپ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں ٹریننگس کا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا ٹرینڈ بڑھ رہا ہے اور اس کے آؤٹ کمس کیا ہیں؟ بالکل, ٹریننگس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پہلے یہ تھا کہ جو ہم ملٹی نیشنل کمپنیز کی, بڑی کمپنیز کی بات کرتے تھے, ان میں صرف ان ہاؤس انٹرنل ٹریننگس کا کانسیپٹ زیادہ تھا. لیکن اگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایون گروئنگ کمپنیز ہیں, مڈل کمپنیز ہیں, اس کے اندر بھی بڑا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ گئی ہے کہ اگر آپ سافٹ اسکلس کی ٹریننگ نہیں کرواؤ گے اپنے امپلائیز کو, ٹھیک ہے, اسکل لیبر اگر آپ نہیں پیدا کر رہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ساری ایفرٹ ہے کمپنی کی, ٹھیک ہے, وہ اس طرح سے اس کا انپٹ نہیں آئے گا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی اویئرنیس آئی ہے. اسی حساب سے ہمارے یہاں پہ اگر کچھ سال پہلے ہم بات کریں تو ٹریننگ فیلڈ کے اندر ہم نہیں دیکھتے تھے کہ لوگ اس کو اتنا سیریسلی لے رہے ہیں. بٹ یہاں پہ جو نئے ٹرینرز کی اسپیشلی اگر میں بات کروں تو اس کو ایز اے فل فلیج پروفیشن اپنا لے رہے ہیں, جو کہ بہت اچھا سائن ہے, کیونکہ جب تک آپ پروفیشنلی اس کو فل فلیج نہیں لوگے کسی پروفیشن کو, تو آپ اس کو سیکھتے نہیں ہو, ٹھیک ہے, آپ سرٹیفکیشنز نہیں لوگے, آپ اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کرو گے, آپ اپنی کانٹینٹ ڈیولپمنٹ نہیں کرو گے, ٹھیک ہے. تو یہ کانسیپٹ جو ہے ٹریننگ کا پاکستان میں نیا میں نہیں کہوں گی, لیکن یہ ہے کہ جو بہت حد تک آپ کہہ لو کہ ڈفرینٹ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. ایک وقت تھا کہ اکیڈیمیا میں ہمیں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں نظر آتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکیڈیمیا کے اندر بھی کارپوریٹ ٹرینرز کو بلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ سیشنز ہمارے اسٹوڈنٹس کو دیں آ کے, کیونکہ ایونچولی ان کو پتہ ہے کہ کالج یونیورسٹی سے نکل کے جب یہ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں گے تو ان کو پالی اسکل کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, خالی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, کچھ ایسے اسکلس کی بھی ضرورت ہے جس کے اندر ان کا فل فلیج گروم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا میم, بہت سارے لوگ, بہت سارے اسٹوڈنٹس, ینگ بلڈ جو ہے وہ کافی سارے ٹرینر سے موٹیویٹ ہو کے, انسپائر ہو کے وہ لوگ خود ٹرینر بننا بھی چاہتے ہیں.
تو آپ کا کیا خیال ہے اور کیا سجیشن ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ اس طرف اگر آنا ہو تو سب سے پہلے کن کن چیزوں کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا چاہیے، اس کے بعد کیا طریقہ ہوگا ایک ٹرینر بننے کا؟ ٹھیک ہے زین، سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی تھی کہ کسی سے انسپائر ہوگا، ٹھیک ہے، انسپریشن بہت ضروری چیز ہوتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ دیکھو کہ آپ کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ایپٹیٹیوڈ ہے اس چیز کے اندر، کیونکہ اگر ہم انسپریشن لیتے ہیں تو اگین لائک موٹیویشن وہ 2-3 دن تک لاسٹ کرتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا اپنا ایپٹیٹیوڈ ہے۔ میں اگر اپنی اگزامپل آپ کو دوں تو میں اسکول کے زمانے سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ڈبیٹس میں رہی، تو ٹھیک ہے، وہ پبلک اسپیکنگ والا، بولنے والا ایک شوق شروع سے تھا۔ اس کے بعد ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو تھی۔ اس کے بعد میں لیکچرشپ میں آ گئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد فائنلی میں نے انٹر کیا ٹریننگ سیکٹر کو۔ مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے پہلے ایک تو چیز آپ کے ایز اے ٹرینر آپ کو جب اپنے آپ کو جج کرنا ہوتا ہے یا آپ اپنی سیلف ایویلویشن کرتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے کہ نہیں، آر یو جسٹ کیپیبل آف انٹرنگ دس فیلڈ اور ناٹ، تو سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ آپ دیکھو کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلس کتنے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے اگین انٹرپرسنل کمیونیکیشن آپ کی کتنی اچھی ہے، آپ کس حد تک ڈفرینٹ ٹاپکس پہ بول سکتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی جو پرسنل گرومنگ ہے اگین ایسوسیٹیڈ ود دا آؤٹر ریسورسز وہ کتنی میچ کرتی ہے، کیونکہ ٹریننگ کے اندر آ کے خالی آپ ایک یا دو چیزوں کے بارے میں نہیں بول رہے ہوتے، آپ کے سبجیکٹ ڈائیورسفائڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کانٹینٹ ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے، اگین آپ کے خالی اسپیکنگ اسکلز میٹر نہیں کرتے، آپ کے رائٹنگ اسکلز بھی میٹر کرتے ہیں، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم آپ اپنا کانٹینٹ خود ہی بناتے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کا ایک لینگویج کے اوپر عبور جس کو کہتے ہیں ہم حاصل ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کا اسٹیمنا، بیکاز ٹریننگ ایسی فیلڈ ہے کہ آپ کو اسٹیمنا کی بہت زیادہ ضرورت ہے، بیکاز یوزلی جو یہاں پہ فل ڈے سیشنز ہوتے ہیں وہ 8:30-9 بجے صبح اسٹارٹ ہوتے ہیں، شام 5-6 بجے تک چلتے ہیں، اور ڈیفینیٹلی ایز اے ٹرینر، ایز اے فیسیلیٹیٹر آپ نے پورا وہ سیشن کنڈکٹ کرانا ہوتا ہے، اینڈ ٹھیک ہے، اس میں آپ ڈفرینٹ انرجائزرز کرا رہے ہو، ایکٹیویٹیز کرا رہے ہو، مسلسل آپ کو بولنا پڑ رہا ہے اس کے اندر، تو یہ چیز بھی آپ دیکھو کہ آپ کے اندر کتنی انرجی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کتنا اس انرجی کو مینٹین کر سکتے ہو، کیا فل ڈے ٹریننگ جن کو آپ ٹریننگ کروا رہے ہیں آپ ان کو کتنا انگیج بھی کتنا آپ انگیج کر سکتے ہو، آپ کی نیٹ ورکنگ کیسی ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا تھوڑا بہت آپ کے اندر کوئی انسپریشنل کچھ ایسا ایلیمنٹس ہے کہ آپ پورا دن آڈینس کو انگیج کر کے رکھو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ہارڈ اسکلس کی طرف جا رہے ہو یا سافٹ اسکلس کی طرف آ رہے ہو تو آپ کی سرٹیفکیشنز، کیا آپ نے کچھ نہ کچھ اس طرح کی سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے، یا جن سبجیکٹس کو آپ پڑھانے لگے ہو اس کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو آلریڈی اویئرنیس ہے یا کوئی پریکٹیکل آپ کو ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا، ٹھیک ہے، کیونکہ خالی پڑھا دینا، سلائڈ سے دیکھ کے بتا دینا، اٹس ناٹ ٹریننگ۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ٹرینر کو اپنے پرسنل ایکسپیرینسز کے ساتھ ان کو لنک اپ کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ ٹرو ایگزامپل بنتی ہیں، انسپریشنل ایگزامپلس بنتی ہیں۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ میں ریکمینڈ کروں گی ایسے یوتھ کے لیے جو اس میں آنا چاہتے ہیں، کہ سب سے پہلے اپنا ایپٹیٹیوڈ دیکھیں کہ کتنا ان کا ایپٹیٹیوڈ ہے، پھر اپنا اسٹیمنا، اپنی انرجی چیک کریں، اور اس کے بعد اپنا ٹائم دیکھیں کہ کیا اس کو یہ فل فلیج لے رہے ہیں یا اس کو ایز اے پارٹ ٹائم جاب لے رہے ہیں، اور کتنا وہ اپنی کمٹمنٹ، اپنی ڈیووشن اس پروفیشن کو دے سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا میم، ایک اور میری آبزرویشن بھی ہے اور یہ شاید کافی حد تک حقیقت بھی ہے کہ دیکھنے میں آیا کہ فیمیلز زیادہ ٹریننگز میں نہیں آتی ہیں ایز اے ٹرینر، اس کی کوئی خاص وجہ آپ کے سمجھنے میں کچھ آتی ہے؟ اچھا، ٹریننگ بیسیکلی جو ہم خاص طور پہ جب کارپوریٹ ٹریننگس کی بات کرتے ہیں، سافٹ اسکلس ٹریننگ کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کی اگر میں بالخصوص بات کروں تو پاکستان کے اندر تو خواتین ویسے ہی بہت کم ہیں، اسپیشلی اگر آپ دیکھو پریسٹیجیس ڈیزگنیشنس پہ، ٹھیک ہے، یا پریسٹیجیس ہم بات کریں کہ اچھا جی کسی کمپنی کی سی او ہے، کسی کمپنی کی ڈائریکٹر ہے، ٹھیک ہے، یا جنرل مینیجر ہے، ان پوسٹ پہ بہت کم آپ کو کم خواتین ملیں گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کارپوریٹ کے اندر اٹ سیلف ہی خواتین بہت کم ہیں۔ اس کے بعد جب ٹریننگ کی بات آ جاتی ہے تو جو باتیں میں نے آپ کو کہی تھیں کہ جس میں ٹائم مینجمنٹ آ جاتا ہے، آپ کا اسٹیمنا، آپ کی انرجی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ رول ایز اے فیمیل، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اس طرح کا زیادہ ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو گیو مور ٹائم ٹو یور فیملی۔ اب اس کے اندر خواتین کو ایک تو میں کہوں گی کہ ٹائم مینیج کرنا سکھایا نہیں جاتا، ٹائم ہوتا ہے، بالکل ٹائم ہوتا ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ تو ایسی خواتین جن کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہوتا ہے ٹریننگ کے لیے، ٹھیک ہے، جن کا پیشن ہے، جن کا شوق ہے، اور پھر وہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیتی ہیں۔
وہی صرف چند خواتین ہیں جو کہ اس طرف پھر آتی ہیں اور اس کو کنٹینیو رکھتی ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہ نہیں کہوں گی کہ پاکستان میں فیمیل ٹرینرز نہیں ہیں, بالکل ہیں, لیکن ان کی جو ریشو ہے ایز کمپیئر ٹو میل ٹرینرز وہ تھوڑی کم ہے. لیکن میں جس طرح سے دیکھ رہی ہوں اس کو نیکسٹ 5 to 10 ایئرز اس کی پروبیبلٹی آلموسٹ اتنی ہی ہو جائے گی جتنے کہ میل ٹرینرز ہیں, کیونکہ فیمیل ٹرینرز جو ینگ فیمیل ٹرینرز کی اگر میں بات کروں تو اس پروفیشن کو بہت سیریسلی لے رہی ہیں وہ. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایز اے فیمیل ٹریننگ میں آنے کے لیے آپ کو کن کن چیزوں پہ خود پہ کام کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہم نے جنرل تو دیکھ لیا کہ آپ کو ایز اے ٹرینر کیا کیا کرنا چاہیے. بینگ اے فیمیل کیونکہ آپ کافی عرصے سے کام کر رہی ہیں اور ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, تو کیا چیز آپ میں ایکسٹرا ہونی چاہیے بینگ اے فیمیل کہ جی آپ ٹرینر بن سکتی ہیں بڑی اچھی؟ اچھا, ایکسٹرا تو فیمیل کے اندر میں یہی کہوں گی ٹائم مینجمنٹ. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ آلموسٹ باقی تو سارے وہی اسکلز جو میں نے بات کی کہ وہی ضروری ہیں جو باقی میل ٹرینرز کے لیے بھی ضروری ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا فیملی اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ فیمیلز کو سے زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے ہر چیز میں, اسپیشلی اف یو آر میرڈ. ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اگر جو لڑکیاں اس میں آ رہی ہیں جو آلریڈی اس کے اندر ہیں, اگر وہ ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیں تو میرے خیال میں کوئی اور ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جو ان کو سیکھنی پڑے گی. ادروائز میرے خیال میں ہماری ایتھیکل ویلیوز اس طرح کی ہیں کہ ہم جہاں پہ بھی ہم خواتین جاتی ہیں وی ہیو اے اسپیشل رسپیکٹ. ٹھیک ہے, اور ہمیں کوئی خاص اسٹرگل نہیں اس چیز کے لیے کرنی پڑتی. اگر ہم باقی سب چیزوں میں بھی ہمارے پاس بھی وہی سرٹیفکیشنز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی وہی کانٹینٹ ہے اچھا, ہمارے کمیونیکیشن اسکلز بھی اچھے ہیں, ہماری پرسنالٹی بھی ڈیولپڈ ہے, تو کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کوئی ایکسٹرا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن چونکہ ہماری سوشل ویلیوز کچھ اس طرح کی ہیں کہ ہم سے ایکسپیکٹ زیادہ کیا جاتا ہے, کہ وچ از اے ویری گڈ تھنگ کہ ہم اتنے کیپیبل ہیں کہ ہم سے, کیونکہ دیکھو ایکسپیکٹ اسی سے کیا جاتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے. تو چونکہ ایگزیکٹلی, تو چونکہ ہم کیپیبل ہیں خواتین, چونکہ ہم اپنی فیملیز کو زیادہ ٹائم دیتی ہیں اور ہمیں دینا چاہیے, تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کرنی چاہیے اور کرنی پڑے گی کہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کرنا سیکھ لیں. جی. اچھا میم, آخر میں آپ ہمارے سبھی دیکھنے والوں کو اسپیشلی یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ہمیشہ میرا ایک چھوٹا سا ایک ورڈ پہ میں بہت اسٹریس کرتی ہوں, فیتھ کے اوپر. ٹھیک ہے, دیکھنے میں بڑا سمپل اور چھوٹا سا ورڈ ہے اور بڑا کامن ہمیں لگتا ہے, لیکن یہ وہ لفظ ہے جس نے میری لائف کے اندر بہت چینج لے کر آیا. اور جب میں نے اس کا اصل معنی سمجھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایکچولی ہے کیا اور اس کا انفلوئنس ہماری لائف پہ کیا ہے. 2 طرح کے فیتھ ہیں. ایک تو آپ کو اپنے خدا پہ فیتھ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ وہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے, جو ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری چیز اپنے اوپر فیتھ. ہم لوگ یہاں پہ کیا غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں جی خدا پہ بس یقین ہے, خدا پہ فیتھ ہے, باقی سارا کچھ ہو جائے گا. ہم پہ اپنے پہ فیتھ ہوگا, ہم کچھ کریں گے, کر کے دکھائیں گے تو پھر رزلٹ سامنے آئیں گے. تو جسٹ یہ جو فیتھ کا جو ایلیمنٹ ہے, یہ جو ایک ہتھیار ہے, اس کو میں ہتھیار کہتی ہوں, یہ ہر وقت ہونا چاہیے. خاص طور پہ لڑکیوں کے پاس یہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ اگر صحیح راستے پہ چل رہے ہو تو یقین رکھو کہ ہر چیز جو ہے اس کے رزلٹس انشاءاللہ آپ کے حق میں ہوں گے, اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آئے. جسٹ بلیو ان یور سیلف اینڈ جسٹ بلیو ان اللہ. بہت شکریہ میم آپ کا بہت قیمتی وقت میں سے ہمیں اپنا وقت دینے کا, اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو فیوچر میں بھی تکلیف دیتے ہیں انشاءاللہ. جی تو ناظرین, ہمارے ساتھ تھی عمارہ خالد صاحبہ, اور ان سے ہم نے ٹریننگ کے حوالے سے بات کی, اور خاص طور پہ فیمیلز جو ہیں ٹریننگ سیکٹر میں آنا چاہتی ہیں ان کے حوالے سے ہم نے بات کی. امید کریں گے کہ آپ کو یہ شو اچھا لگا ہوگا, اور آپ اس کے فیڈ بیک کے حوالے سے جناب ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں, اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں جس حوالے سے ہم بات کریں, جن ٹاپکس پہ آپ ہمیں وہ بتا سکتے ہیں, اور ہم آنے والے پروگرامز میں انشاءاللہ ان چیزوں پر بھی بات کریں گے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے سیم چینل اور سیم ٹائمنگ میں. تب تک کے لیے اپنے میزبان زین خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.